بیرسٹر گوہر صاحب، سر یہ بتائیے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی جو ہے وہ سب سے بڑا ریلیف ہوگا ان کے لیے. تو توشہ خانہ کے معاملے کو لے کے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد معاملہ ذرا ایکسلریٹ ہو جائے گا، بٹ معاملہ تو پھر ڈیلے کی طرف جا رہا ہے سر. ہاں، تھوڑا سا ڈیلے تو ضرور ہوا ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ منڈے سے آگے تو نہیں جائے گا. دیٹ واز دی میکسیمم دیٹ کوڈ ہیو. اور وہ یہ تھا کہ یہ چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی اپیل ہے جس میں ٹائم لگتا ہے، ایویڈنس پڑھا جاتا ہے، چارج پڑھا جاتا ہے اور دونوں پارٹی کو سنا جاتا ہے، کیس لا دیے جاتے ہیں، تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ چاہیں کہ جی ججمنٹ میں ایسی انلیگلٹیز کمٹ ہوئے کہ سسٹینیبل نہیں ہے، لہٰذا اس کو سسپینڈ کر کے بیل آؤٹ کیا جائے، تو اس میں نہ تو نوٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور روٹین میں کورٹ تھوڑی سی ہیئرنگ کر کے اس کو کر دیتی ہے. تو اس میں ایک مرتبہ ہیئرنگ ہوئی تھی. آج بالکل ہم توقع رکھ رہے تھے کہ ایک اسپیشل بینچ جمعے کی وجہ سے بن چکا تھا، ہماری توقع یہی تھی کہ پروسیڈ کرے گا. اینی وے الیکشن کمیشن نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ جب ہمارا کیس چل رہا ہو تو الیکشن کمیشن کے یہی ریکویسٹ ہوتی رہی ہے کہ جی ابھی سنو، گھنٹے بعد سنو، آدھا گھنٹے کے بعد سنو. دس واٹ از بین ہیپننگ ٹو اس کہ جج صاحب بھی ہمیں ٹائم دیتے تھے تو ہر گھنٹے کے بعد کے لیے ایڈجن کیا کرتے تھے، لیکن آج نہیں ہو سکا. اس سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، بیکاز ہماری کوشش یہی تھی کہ اگر جمعے 11:30 کو ہیئرنگ شروع ہونی تھی جو 12 بجے تک چلی گئی، ہماری کوشش تھی کہ اگر جج صاحب 1 گھنٹہ کا ٹائم دے دیتے اور 1 بجے شروع بھی کر لیتے تو 1 گھنٹہ کے بعد تو ہیئرنگ کنکلوڈ ہو سکتی تھی. لیکن پھر بھی امید ہے ہمیں کہ شاید منڈے کو فیصلہ ہو جائے گا اس کا. سر ویری رائٹ. لیکن گوہر صاحب، یہ جو عام تحریک انصاف کا ورکر اور چاہنے والا ہے وہ تو خان کی ریلیف کو اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ خان جیل سے باہر آئیں. تو از اٹ پاسبل، کیونکہ ابھی تو آپ کا آف کورس آپ باقی سارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، توشہ خانہ پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں اور امید بھی کر رہے ہیں کہ شاید اس میں ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے رہائی تک کا. بٹ جو دیگر کیسز ہیں سائفر اور باقی معاملات، تو اس میں تو گرفتاری خان صاحب کو جیل میں ہی رکھے گی سر. تو کے خلاف انہوں نے 180 کیسز بنائے ہیں اور وہ مور دین 300 ٹائمز عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، بلکہ جنوری کے بعد تو وہ صرف عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہیں. تو اس کے بعد ہمارے کہنے کا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم عدالتوں کا احترام کرتے وہاں پیش بھی ہو رہے ہیں. تو اگر ان کیس آج تک تو کسی کیس میں اریسٹ نہیں ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 10 یہی کہتا ہے کہ اگر کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ود ان 24 آورز اس کو بتایا جائے کہ کس گراؤنڈ پہ اریسٹ ہے اور اس کو کورٹ بھی پیش کرنا ہے. اگر کسٹڈی نہیں بھی چاہیے تو اس کو ود ان 24 آورز بتانا کہ آپ اس کیس میں اس گراؤنڈ پہ اریسٹ ہو، یہ آئینی تقاضا ہے. تو ایز وی اسپیک آج تک اس وقت تک تو عمران خان صاحب کو نہیں بتایا گیا کہ کسی اور کیس میں وہ اریسٹ ہے کہ نہیں. اگر منڈے میں ہمیں ریلیف مل جاتا ہے اور اس کی رہائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ اس کو کسی بھی کیس میں اریسٹ کرتی تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بدنیتی پہ مبنی ہوگا، غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا. لیکن حکومت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، جس طرح پہلے کوشش کرتی رہی ہے. لیکن پھر بھی ہماری عدالت سپریم کورٹ سے ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ ہماری ان سارے کیسز میں کورٹوں میں پیش ہو رہے تھے اور بیل پر تھے، لہٰذا اگر وہ جیل چلے گئے اور ایک انلیگل آرڈر میں چلے گئے اور ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کرتا ہے تو مناسب پھر یہی ہوگا کہ پھر بھی وہ کورٹ اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں ریلیف دے دیں کہ ہمیں کسی اور کیس پر اریسٹ نہ کریں. ویری رائٹ.